بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاصرہ طائف، محاصرہ طائف۔ سوال، محاصرہ طائف کی روداد مختصراً سنائے، یعنی امیک حالات ہیں۔ محاصرہ طائف کی روداد مختصراً سنائیے۔ جواب، مالک بن عوف النصری قبیلہ حوازن کا سربراہ اپنی فوج کے پہنچنے سے پہلے طائف میں پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا۔ اپنی فوج کے پہنچنے سے پہلے طائف میں پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا۔ کئی سالوں کا غلہ اور خرد و نوش، خرد کے معنی کھانا، نوش کے معنی پینا، نوش کے معنی خرد و نوش کا سامان، کھانے پینے کا سامان، خرد و نوش کا سامان اندر جمع کر لیا۔ فصیلوں پر تیر اندازوں کو بٹھایا، فصیلوں کا مطلب مضبوط دیوار، مضبوط دیوار۔ فصیلوں پر تیر اندازوں کو بٹھایا، تیر انداز کا مطلب تیر پھینکنے والے، تیر اندازوں کو بٹھایا۔ جب مسلمان آگے بڑھے تو دشمنوں نے شدید تیر برسائے جس سے بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے اور 12 آدمی شہید ہو گئے، اور 12 آدمی شہید بھی ہوئے۔ مسلمانوں نے دبابے میں بیٹھ کر، دبابہ کس کو کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے، دبابتن کے معنی ٹینک۔ مسلمانوں نے دبابے میں بیٹھ کر دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کی، دیوار میں نقب لگانے کی۔ دیکھو دبابہ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے دیوار میں سوراخ کی جاتی ہے، پچھے یوڑ کیا کرنا، حملہ کرنا ٹائم کے ذریعے، ٹھیک ہے، پیچھے دیوار کے پیچھے بیٹھ کر۔ یہ کہتے ہیں کہ دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کی، نقب کا مطلب اس میں سوراخ کر کے اس کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، نقب لگانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں برسانی شروع کی، کنہوں نے، دشمنوں نے، جس سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپ نے ان کے باغ کٹوانے کا حکم دیا۔ دشمنوں نے رحم اور قرابتوں کا واسطہ دے کر ایسا نہ کرنے کی درخواست کی۔ دیکھو جنگ میں ایسا پینترا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پر آپ نے ان کو بخش دیا۔ آپ نے دیوار کے قریب یہ آواز لگائی کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد ہوگا۔ چنانچہ 12-13 غلام ادھر سے نکل کر آپ سے آ ملے اور آزاد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خواب کی بنیاد پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں ہیں، اگر ٹھہرے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ثقیفاً، اللہم اہدی ثقیفاً، اے اللہ قبیلہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما، وَأْتِ بِهِمْ، اور ان کو ہمارے پاس لے آ، وَأْتِ بِهِمْ، ان کو لے آ۔ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے، ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا، یہ ہے نا وَأْتِ بِهِمْ، ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا۔ چنانچہ بعد میں طائف خود بخود فتح ہو گیا، سب لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کا سردار مالک بن عوف نصری خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا۔ سوال، جنگ حنین میں مال غنیمت کی تفصیلات بتائیے۔ جواب، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت کے طور پر ملا۔ 6,000 قیدی بھی غنیمت میں ملے، لیکن انہوں نے بعد میں سرداران حوازن کی جانب سے عفو گزر کی درخواست کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر رہا کر دیا گیا۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن کا نام شیما تھا، وہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ جب لوگوں نے اسے گرفتار کیا تو حضرت شیما نے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس نے کہا، اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، اور علامت بتائی کہ لڑکپن کا مطلب بچپن، لڑکپن میں ایک مرتبہ تم نے مجھے دانتوں سے کاٹا تھا جس کا نشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا، مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی۔ آپ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رکھوں گا، اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ شیما نے کہا، میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ، بکریاں، 3 غلام اور ایک باندی عطا فرمایا، یعنی ان کو بطور ہدیہ دے دیا۔ عمرہ جعرانہ۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے کب سفر کیا؟ جواب، 18 ذی القعدہ سن 8 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا۔ سوال، آپ کتنے دن بعد واپس مدینہ لوٹ آئے؟ جواب، کل 2 مہینے 16 دن کے بعد 27 ذی القعدہ سن 8 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کامیاب و کامران مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سن
सन 9 हिजरी। सवाल, सन 9 हिजरी में क्या क्या अहम वाक़ात पेश आए? जवाब, सन 9 हिजरी में आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे सहाबा किराम को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ छोटे सरियों की शक्ल में रवाना किया, जिनमें हज़रत वलीद बिन उक़बा को बनुल मुस्तलिक की जानिब, अब्दुल्लाह बिन औसजा को बनु अमर बिन हारिस की तरफ, उतबा बिन आमिर को खशअम की तरफ, ज़िहाक बिन सुफियान को बनु किलाब की तरफ, अलक़मा बिन मुजज़्ज़िज़ को हबशे की तरफ, अली बिन अबी तालिब को कबीला तई की तरफ, कबीला तई की तरफ रवाना फरमाया। इसी साल गज़वे तबूक भी पेश आया। ये सारे सहाबा कामयाब व कामरान सुरखरू होकर वापस आ गए। गज़वे तबूक। सवाल, गज़वे तबूक कब पेश आया? जवाब, गज़वे तबूक रजब सन 9 हिजरी में पेश आया। सवाल, इस जंग में मद्दे मुकाबिल कौन थे? जवाब, इस जंग में मद्दे मुकाबिल रोमन एम्पायर थे, जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर ताकत थी। कौन? मजहबन ये लोग ईसाई थे, उनका मजहब कुछ अरसा कबल ईरान को शिकस्त दे चुके थे। ठीक, तो कुछ अरसा पहले ही किनको शिकस्त दे चुके थे? ईरान वालों को। सवाल, आप अलैहिस्सलाम को दुश्मन की आमद का कैसे पता चला कि दुश्मन आ रहा है? जवाब, शाम के कुछ ताजिर जैतून का तेल फरोख्त करने मदीना मुनव्वरा आया करते थे। उन्हीं के ज़रिए पता चला कि हिरक़ल शाह रूम 40,000 का लश्कर जर्रार लेकर मुसलमानों पर हमले के लिए चल पड़ा। सवाल, आप अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनकर क्या रद्द अमल दिया? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जंगी तैयारी का हुक्म दिया। आपने मुसलमानों से कहा कि शाम की सरहद पर पहुंचकर दुश्मन का मुकाबला करना है। सख्त गर्मी और कहत साली का ज़माना था। मुसलमान बेसरो सामान थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का हुक्म देना था कि सहाबा फ़ौरन ही बेसरो सामान तैयारी में लग गए। सवाल, गज़वे तबूक के मौके पर सबसे ज़्यादा किन सहाबी ने ताउन पेश किया? उस वक्त तमाम सहाबा ने अपना अपना माल लाकर पेश किया। जवाब, वैसे तो सभी सहाबा ने हस्बे हैसियत भरपूर इमदाद की, मगर सबसे ज़्यादा ताउन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया, जिन्होंने अपना कुल माल लाकर आपके सामने रख दिया, यानी तिमोन गैर बिल्कुल झाड़ू दित, जिसकी मिकदार 4000 दिरहम थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निस्फ़ माल पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 300 ऊँट मा साजो सामान, 300 ऊँट और उन ऊँटों पर क्या था? सामान। किताब चलो 300 ऊँट मा साजो सामान और 1000 दीनार लाकर बारगाह नबवी में, और 1000 दीनार लाकर बारगाह नबवी में पेश किए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 200 औकिया चांदी लाकर हाजिर की। आसिम बिन अदी ने 70 वस्क खजूरें पेश की। अलगर्ज हर सहाबी ने अपनी अपनी माली हैसियत के मुताबिक इस मुहिम में भरपूर ताउन पेश किया। सवाल, वो कौन से सहाबा थे जो आपके पास सवारी की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए? जवाब, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, अबू लैला, अब्दुर्रहमान बिन काब आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम भी जिहाद में जाना चाहते हैं। हम नादार हैं। नादार का मतलब हमारे पास कुछ नहीं। हम नादार हैं, हमारे पास सवारी नहीं, हमारे लिए सवारी का बंदोबस्त किया जाए। आपने फरमाया, मेरे पास सवारी दस्तयाब नहीं। ये हजरत रोते हुए वापस हुए। उन्हीं के बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। बाद में यामीन बिन अमर ने एक ऊँट खरीद कर उनको दिया और मजीद ज़ादे राह का भी इंतज़ाम किया। ज़ादे राह का मतलब रास्ते का सामान, जो खाने पीने का सामान रास्ते में जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं ज़ादे राह, रास्ते का सामान। ज़ादे राह का भी इंतज़ाम किया। सवाल, गज़वे तबूक में जाते वक्त आपने मदीना में
اپنا قائم مقام کس صحابی کو بنایا تھا؟ غزوہ تبوک میں جاتے وقت آپ نے مدینہ میں اپنا قائم مقام کس صحابی کو بنایا تھا؟ جواب، آپ علیہ السلام نے تبوک میں جاتے وقت محمد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل و عیال کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ کیا مطلب اس کا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے نکلی تو انہوں نے گھر میں کن کو چھوڑا؟ حضرت ہارون کو، جو ان کے بھائی تھے۔ تو کیا آپ کو مجھ سے وہی نسبت نہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، ان میں یہ فرق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی آئے، لیکن ان میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 30,000 تھی، گھوڑے 10,000 تھے۔ سوال، کیا آپ علیہ السلام نے تبوک جاتے وقت راستے میں کوئی نیا حکم دیا جس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہو؟ جواب، راستے میں آپ علیہ السلام ان مقامات سے گزرے جہاں قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے چہرہ انور پر کپڑا ڈال دیا۔ صحابہ کو تاکید فرمائی کہ کوئی بھی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو، یہاں کا پانی نہ پیے، اس علاقے سے تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ بعض صحابہ نے بے خبری میں ایک کنویں سے پانی پی لیا، آٹا گوندھ لیا، اور آپ علیہ السلام نے کہا، اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دے اور اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دے اور پانی کو گرا دے۔ معلوم ہوا کہ وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کے اثرات صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی باقی رہتے ہیں، یعنی تحت شدت مضر اثرات، تکلیف واتناون اثرات کیا آسان واریاہ ٹائمس باقی۔ سوال، کیا غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام کا دشمن سے مقابلہ ہوا؟ جواب، غزوہ تبوک میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، حالانکہ آپ نے تبوک، یعنی تبوک کس کو کہتے ہیں؟ شام کی سرحد کا فنن بارڈر، شام کی سرحد میں 20 روز قیام کیا، تاہم آپ کا جانا بیکار نہیں گیا۔ دشمن مرعوب ہوا ڈر گیا، دشمن مرعوب ہوا اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا۔ کیا مطلب؟ سر تسلیم کے معنی ماننا، کیا ماننا؟ اطاعت کرنا، اطاعت کا سر خم کیا، جھکا دیا، یعنی انہوں نے کیا کی؟ اطاعت قبول کی مسلمانوں کی۔ تو آس پاس کے قبائل نے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کیا۔ بہت سارے قبائل نے حاضر خدمت ہو کر صلح کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ جزیہ دینا مطلب مسلمانوں سے لی جاتی ہے زکوٰۃ، مسلمانوں سے کیا لی جاتی ہے؟ زکوٰۃ۔ غیروں سے لی جاتی ہے ٹیکس۔ غیر مسلم اگر اس اسلامی ملکس مز تمن کیا ونان ہے؟ تک ونان جزیہ، تک کیا ونان؟ اگر مسلمان تک کیا ونان؟ زکوٰۃ۔ سوال، یہ ہمس یہ تی یمس تہ لیکن وجہ ناو الگ الگ، ہمس ہتھ ونو زکوٰۃ، یتھ ونو غیر مسلم زکوٰۃ ہینہ، تتھ ناو بدل، تتھ جزیہ ناو۔ سوال، خالد بن ولید کو آپ علیہ السلام نے کس سردار کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کیا تھا؟ جواب، آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید کو 420 سواروں کے ساتھ حکومت الجندل کے حاکم عقیدر کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید کو تاکید فرمائی کہ وہ تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا، اس کو قتل نہ کرنا۔ خالد بن ولید نے عقیدر کو گرفتار کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ عقیدر نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 4000 نیزے اور 400 زرہیں دے کر صلح کی۔ سوال، آپ علیہ السلام نے تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ میں کون سے اہم احکام جاری فرمائے؟ جواب، جب آپ علیہ السلام تبوک میں 20 روز قیام فرما کر واپس ہوئے تو مدینہ سے کچھ میل پہلے آپ علیہ السلام نے مالک بن، اس کو دیکھنا یہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے،
اور معن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد زرار کے منہدم کرنے اور جلانے کے لیے آگے بھیجا؟ سوال، مسجد زرار کو کس نے تعمیر کیا تھا؟ جواب، یہ مسجد منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا، اطلاع دی، چنانچہ تبوک سے واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری فرمایا۔ کس کو؟ مسجد زرار۔ جو مسجد مسلمانوں کی تکلیف کے لیے بنائی جائے اس کو ایسا ہی کیا جانا چاہیے۔ سوال، آخری غزوہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لے گئے کون سا تھا؟ جواب، جس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آخری مرتبہ شریک ہوئے وہ یہی غزوہ تبوک تھا۔ سوال، وہ کون سے 3 صحابی ہیں جو مخلص ہونے کے باوجود سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے؟ جواب، بلال ابن امیہ، کعب بن مالک۔ جواب، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابی صاحب وسعت ہونے کے باوجود، صاحب وسعت یعنی استطاعت تھی، مالدار تھے، صاحب وسعت ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کے بعد سچ سچ بولا۔ باری تعالیٰ نے 50 یوم کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس بارے میں سورہ توبہ کی کچھ آیات بھی نازل ہوئی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں سورہ توبہ 11ویں پارے کے ابتدائی صفحات۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ تبوک میں سب سے آخر میں ملے؟ جواب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ نے لاغری کی وجہ سے چلنے سے جواب دے دیا تو اتنا سامان پشت پر لاد کر روانہ ہوئے اور تبوک اپنا سامان پشت پر لاد کر روانہ ہوئے اور تبوک پہنچے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا ابو ذر پر رحم فرمائے اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اکیلا ہی چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے رخصت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سن 9 ہجری کے اہم واقعات۔ سوال، سن 9 ہجری میں اور کون سے اہم واقعات پیش آئے؟ جواب، سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ سن 9 ہجری میں نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال عورتوں سے لعان کا حکم نازل ہوا۔ سوال، عام الوفود سن 10 ہجری، عام الوفود سن 10 وفدوں کا سال۔ سوال، عام الوفود کون سے سن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، عام الوفود سن 10 ہجری کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکثرت قبائل نے آ کر صلح کی اور اسلام قبول کیا۔ سوال، کچھ اہم وفود کا تذکرہ کیجیے۔ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے اہم وفد کی جمع کیا ہے؟ وفود۔ اہم وفود میں سے طائف سے قبیلہ ثقیف کا وفد، بحرین سے عبد القیس کا وفد، نجران سے بنو الحارث کا وفد، نصارہ نجران کا وفد، بنو حنیفہ کا وفد، مزینہ کا وفد، بالخصوص یمن کے مختلف قبائل سے بہت سارے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب ایمان ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع ہے یا وداع؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع بھی ہے اور وداع بھی ہے۔ حجۃ الوداع۔ سوال، حج کب فرض ہوا؟ جواب، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال، مسلمانوں نے پہلا حج کس کی عمارت میں انجام دیا؟ عمارت میں نے جواب، سن 9 ہجری میں۔ جواب، سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو امیر الحجاج حاجیوں کا امیر، حجاج حاجی کی جمع ہے، امیر الحجاج حاجیوں کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔
سوال، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے زندگی میں کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے زندگی میں صرف ایک حجۃ الوداع کیا، حجۃ الوداع ادا کیا، اور آپ نے 4 عمرے کیے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تاریخ کو حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے سفر کا آغاز کیا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے بغرض حج روانہ ہوئے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے نکلتے وقت کتنے لوگ تھے؟ جواب، مدینہ منورہ سے نکلتے وقت آپ کے ساتھ تقریباً 90,000 یا 1,14,000 علی اختلاف الاقوال اتمچوار یا قول، اختلاف اقوال کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں۔ تقریباً 90,000 یا 1,14,000 علی اختلاف الاقوال صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کون سی تاریخ کو داخل ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری یکشنبہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سوال، اس سفر مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے اہل خانہ میں سے کون کون تھا؟ اہل خانہ گھر والوں میں سے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سبھی ازواج مطہرات 9 بیویاں اور حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن تھیں۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کو بیان کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں جو اہم باتیں بیان کی ان کو بتائیے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو میں کہتا ہوں سنو، کیا پتہ آئندہ سال تم سے ملنا نصیب میں نہ ہوگا؟ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو آپس میں ایک دوسرے پر حرام مطلب محترم ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا احترام آپ کو کرنا لازمی اور ضروری ہے، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ محترم ہے۔ میں جاہلیت کے سارے خون معاف کرتا ہوں، میں جاہلیت کے سارے خون معاف کر دیتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود لغو ہیں، جاہلیت کے تمام سود لغو ہیں۔ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آپ نے 3 بار لوگوں سے کہا، لوگوں، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچایا؟ لوگوں نے ہر بار جواب دیا، آپ نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اس دن آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ادا کی، اور پھر آپ دعا، استغفار، ذکر و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور مذہب پسند کیا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کل کتنے اونٹ ذبح فرمائے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں پہنچ کر 10 ذی الحجہ کو 63 کب؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے نا، بقرعید۔ 10 ذی الحجہ کو 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور حضرت علی نے آپ کی طرف سے 37 اونٹ قربان کیے۔ اس طرح آپ نے کل 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ 37 کنہوں نے؟ سوال، اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ اس حج کے ادا کرنے کے کچھ ہی مہینے کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، گویا کہ الوداع کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ کب پہنچے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔
सन 11 ہجری۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سریہ کون سا اور کہاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سریہ کون سا اور کہاں کے لیے روانہ کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 صفر سن 11 ہجری کو رومیوں کے مقابلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مقام جرف میں مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر قیام پذیر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو اپنی خلافت کے زمانے میں پہلی فرصت میں روانہ کیا۔ 40 دن کے بعد یہ لشکر کامیاب ہو کر واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ سفر آخرت کی تیاری۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصتی کا اشارہ کون سی صورت کے ذریعے سے دیا گیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے ذریعے سفر آخرت کے قریب آنے کی اطلاع دی گئی۔ سوال، سورہ نصر کے نزول کے بعد نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمل میں اضافہ کیا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت توبہ استغفار کے کلمات بکثرت پڑھنے لگے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفر اور استغفار کیجیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نیز آخری سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاف معمول یس تمن زندگی ہن معمول تک برعکس خلاف معمول بجائے ایک کے 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا، اور آپ نے سابقہ معمول 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ام برونٹھ معمول کتن دون اعتکاف کرنو، اس سال 20 دن کا کیا۔ سوال، علالت سے قبل، علالت کا مطلب تکلیف بیماری۔ سوال، علالت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وہاں سے واپس آ کر آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض کا انتظام کروں، میں تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا کے لالچ اور طمع میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے ہم ہیں اس وقت، ہے نا، دنیا کے لالچ میں ہر کسی یہی فکر میں کت پڑ گئی دنیا حاصل ہے نا، ہر کسی کو یہی فکر ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کیا ٹھیک ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یا اسے پر حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھی اور بہری کر دیتی ہے، کیا بالکل چیزوں کی محبت جو گسن انسان اس محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ ہم تو بالکل مگن ہے دنیا کی لالچ اور طمع میں۔ نتیجتاً سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت کے گہرے بادل تم پر بھی منڈلانے لگیں گے۔ نتیجتاً یعنی رزلٹ کہنے سابقہ میں نے پہلی امتوں کی طرح ہلاکت کے گہرے بادل تم پر بھی منڈلانے لگیں گے، اس پر تم گئی دنیا کی محبت میں مبتلا، اللہ تعالیٰ کے تم ہلاک۔ سوال، علالت کی ابتدا کب سے اور کیسے ہوئی؟ جواب، سفر 11 ہجری کے آخری عشرے میں ایک بار آپ رات کو اٹھ کر بقیع میں استغفار کے لیے چلے گئے، وہاں سے تشریف لائے تو دفعتاً مزاج ناساز ہو گیا،
مزاج دفعتاً میں نے کو اچانک، دفعتاً مزاج ناساز ہو گیا، سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا۔ اس دن آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے۔ سوال: جب مرض میں شدت آ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں کب تشریف لے آئے؟ جواب: مرض میں شدت آ گئی، آپ ازواج مطہرات سے اجازت لے کر دوشنبہ کے دن، دوشنبہ کا معنی شنبہ، یک شنبہ، دوشنبہ، شنبہ گئی ونی سا شنبہ، یک شنبہ، دوشنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ۔ آدینہ کیا گو؟ جمعہ۔ شنبہ کیا گئی؟ وہیں کیا گئی؟ شنبہ بٹوار، شنبہ بٹوار، یک شنبہ اتوار، دوشنبہ ژندروار، سہ شنبہ چہار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ، آدینہ کے بعد یک شنبہ۔ تو دوشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ دوشنبہ پیر کے دن ہے۔ مرض میں شدت آ گئی، آپ ازواج مطہرات سے اجازت لے کر دوشنبہ کے دن، دوشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ پیروار کو، ہاں، سنیچر کو، سنیچر کو نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیر، بی کیا چیز ونن؟ بیچ کیا تھا ونن؟ سوموار، سوموار سے اجازت لے کر دوشنبہ کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہوئے، اور آئندہ دوشنبہ کو، آئندہ یعنی بیاک چندروار، بیاک چندروار، آئندہ دوشنبہ کو حضرت عائشہ کے اسی حجرے سے عالم آخرت کی جانب رحلت فرما گئے، رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے، یعنی انتقال ہو گیا۔ بس ہے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل کتنے عرصے علیل رہے؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 14 روز تک علیل رہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کی تکلیف کا ظاہری سبب کس چیز کو قرار دیا تھا؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض الوفات یعنی وفات کی جو بیماری تھی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہاں، جس بیماری میں انسان کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرض الوفات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا، یہ اسی زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا۔ تو کس نے دیا تھا؟ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سی صورتیں پڑھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دم فرماتی تھی؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اگر گھر میں کسی کو تکلیف ہو تو ہم خود بھی کیا کر سکتے ہیں؟ دم کر سکتے ہیں۔ پیرن تو ہمن نشن گژھن ضروری کیا، پیرن تو فقیرن نشن۔ جب قرآن پاک یاد ہے اور قرآن پاک کے ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، تو پانتی گژھ پڑھن۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کچھ گو، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتی۔ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتی۔ اتھن دن پھوک پتہ کیا دن؟ سرسی پانس دن پھش، ٹھیک ہے۔ لیکن آخری علالت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی، آپ کے ہاتھوں پر کتھس پھوک دیون، کم سندن، اور برکت کے لیے آپ ہی کا دست مبارک آپ کے بدن مبارک پر پھیرا کرتی۔ سوال: علالت کے زمانے میں آپ نے کس کو بلا کر ان کے کانوں میں سرگوشی کی تھی؟ سرگوشی مطلب کانوں میں کوئی بات کہنا۔ جواب: آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو علالت کے زمانے میں بلایا اور کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ فاطمہ الزہرا رو پڑی، بعد میں آپ نے کچھ اور سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے اس کا سبب دریافت کیا، یعنی آپ نے پہلے کیوں رویا، اس کے بعد پھر کیوں ہنسا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل امین ہر سال رمضان میں قرآن کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا، میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں
تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی خوشی سے، ورنہ اگر ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ 6 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ میری ژورِ دۄہہِ بات ہے، کیا میری پریشانی سے، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ 6 ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رحلت فرما گئی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل کیا وصیت فرمائی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل کچھ چیزوں کی زبانی وصیت فرمائی تھی، زبان سے یہ چیزیں فرمائی تھی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نمبر 2، وفود کو رخصت کرتے وقت ہدیہ و تحفے دیا کرو۔ وفود یعنی باہر سے جو وفد آتے ہیں نا بادشاہوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وفد ان کی جمع وفود، تو یم ساتھ واپس ایسن گسن تو وفود کو رخصت کرتے وقت ہدیہ و تحفے دیا کرو، جس طرح میں ان کو ہدیہ اور تحفے دیا کرتا تھا۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا۔ نمبر 4، میرے بعد قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی میری قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ نمبر 5، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 6، اپنے ماتحتوں یعنی غلاموں کا خیال رکھنا، یا یہاں پر غلام ہی مراد نہیں، انسان کے ماتحت جتنے بھی انسان ہو، افراد ہو کسی بھی شکل میں، تو ان پر کیا کرنا، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 7، لشکر اسامہ کو روانہ کرنا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی؟ جواب: بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں فرمایا، میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابوبکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دوں اور ان کو وصیت کر دوں اور ان کو اپنا ولی عہد بنا دوں، تاکہ کہنے والے کچھ کہہ نہ سکیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کر سکے، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور یہ کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انکار کرے گا کہ سوائے ابوبکر کے کوئی اور خلیفہ ہو، اور اہل ایمان بھی سوائے ابوبکر کے کسی اور کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کرے امس انتخاب پانے۔ معاذ اللہ ان یختلف الناس علی ابی بکر، اللہ کی پناہ لوگ ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، یمئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 روز قبل 7 مشق پانی اپنے اوپر ڈلوایا، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ کن کے سہارے؟ اور نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے آخری خطبہ دیا، یہ جمعرات کا دن تھا۔ آخری خطبہ کس دن دیا؟ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز جمعہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز جمعہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے پہلے شہدائے احد کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری تعداد بڑھے گی اور انصار کم ہو جائیں گے، دیکھو انصار کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں کو، یعنی میرے تو اختیار کم کس بارس مز، موت کس بارس مز، لیکن اس بندے نے خدا کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا۔ ابو بکر سب سے زیادہ علم والے تھے، وہ سمجھ گئے، تمس آو سمجھ یم کیا اصل ون ہے کہ اس شخص سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ سنتے ہی رو پڑے، کون؟ اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ یہ کمیوں کی اشارہ ان کے بعد خلیفہ
یہی ہیں۔ مجھ پر اپنی جان و مال، صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسانات کی، سوائے ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، سوائے ابو بکر کے احسانات کی، کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن پروردگار ہی چکائیں گے۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت سب سے افضل اور برتر ہے۔ تو میں نزدیک ساری برابر، ٹھیک ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مکمل نماز کون سی پڑھائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز وصال سے 4 روز قبل وفات سے، آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کتنے روز قبل پڑھائی؟ وفات سے 4 روز قبل جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت، والمرسلات عرفا۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عشاء کی نماز پڑھانے کی کوشش کی تھی؟ جواب، روایت میں آتا ہے کہ جب عشاء کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر بیماری کی شدت کی وجہ سے ہر بار بے ہوش ہو جاتے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر بہت نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیں۔ آپ نے خفا ہو کر یعنی حضرت عائشہ نے ونیو تُہۍ ؤنِو کٔمِس نماز پڑھنُک، کیٛازِ حضرت ابو بکر اوس نا والد صٲب کٔمِس؟ عائشہ، تو تُہۍ دِیِو ترجیح کٔمِس؟ حضرت عمرس۔ لیکن آپ نے خفا ہو کر فرمایا، تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو۔ کون ساتھ والیاں؟ یم زلیخا آئے نا تم خاتون تمے، ٹھیک ہے۔ کیا تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو؟ ابو بکر کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 بار اصرار فرمایا کہ عمر نماز پڑھائیں گے، مگر آپ نے ہر بار تاکید کے ساتھ یہی فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے اصرار کے ساتھ کھڑا کر دینا اس بات کی طرف اشارہ تھا ابو بکر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین اور خلیفۃ المؤمنین ہوں گے۔ یہاں سے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار کب مسجد میں تشریف لائے؟ جواب، سنیچر یا اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کچھ ہلکا ہوا تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ ابو بکر کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے اور باقی نماز لوگوں کو آپ نے پڑھائی۔ اب آپ امام تھے اور ابو بکر آپ کی اقتدا کرنے لگے اور باقی نمازی ابو بکر کی تکبیروں پر نماز ادا کرنے لگے۔ یہ ظہر کی نماز تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امامت تھی۔ کون سی نماز پڑھائی؟ آخری نماز۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کبھی تشریف نہ لا سکے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دن وصال فرمایا؟ وصال کا مطلب انتقال۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، یہ آ گئے نا سوموار، کل بتایا تھا نا کسی نے، سوموار کا کیا کہتے ہیں اس کو؟ کل کیا آیا تھا؟ دوشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ سوموار کو، پیر کو۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اس عالم فانی سے، اس عالم فانی، عالم کے معنی دنیا، اس فانی دنیا سے عالم کیا چھو؟ عالم جاویدانی، عالم جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی دنیا، عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ رفیق کے معنی دوست، رفیق کے معنی سب سے بڑے دوست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دوست کون تھے؟ اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ سوال، آخری دن کے آخری لمحات کی کچھ تفصیلات بیان کریں۔
جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کی صبح فجر کے وقت حجرہ کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مشغول ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، چہرہ انور گویا مصحف شریف کا ایک ورق ہو۔ مصحف شریف قرآن شریف، مصحف شریف کا ایک ورق ہو۔ صحابہ کی فرط مسرت، خوشی کی انتہا سے، صحابہ کی فرط مسرت سے یہ حالت تھی کہ کہیں نماز نہ توڑ ڈالیں۔ ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے، حجرہ کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی آخری زیارت کا آخری موقع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ پاک سے 1 کوس کے فاصلے پر دوسری بیوی کے پاس جس کی باری تھی چلے گئے۔ ہاں، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وصال ہوا حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک سے باہر آئے، لوگوں نے مزاج دریافت کیے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ اچھے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے، یعنی پنجن کامن گئے۔ لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے، مگر ابھی کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ عالم نزع شروع ہو گیا۔ عائشہ صدیق عالم نزع، مرنے کے قریب جو حالات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم نزع۔ عالم نزع شروع ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ کی آغوش میں گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر ہاتھ میں مسواک لیے داخل ہوئے۔ آپ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر مسواک آپ کو دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بے تاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی میں جانا چاہتا ہوں۔ حزیرۃ القدس کس کو کہتے ہیں؟ حزیرۃ القدس جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے، انبیاء اور نبیوں کا مسکن یعنی ان کے رہنے کی جگہ، وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حزیرۃ القدس جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے، وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اللہم فی الرفیق الاعلی، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ انسانیت کا یہ جاں گداز، جان کو پگھلانے والا اور روح فرسا کے معنی روح کو جلانے والا، روح کو تکلیف پہنچانے والا۔ عالمی انسانیت کا یہ جاں گداز اور کیا چھو اور لکھمت واد لکھمت اور یا ہوگا وہ روح فرسا۔ عالمی انسانیت کا یہ جاں گداز اور روح فرسا واقع جس نے دنیای انسانیت کو ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت کے فیوز و برکات سے محروم کر دیا، دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیش آیا۔ کس ہجری کو انتقال ہوا؟ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اس قیامت خیز خبر کا کانوں میں پہنچنا تھا، اس قیامت خیز خبر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ لوگوں میں قیامت برپا ہو گئی، تمام مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کہاں انتقال ہوا آپ کا؟ حضرت عثمان غنی پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا، سکتے کا عالم بے ہوش، شدت غم کی وجہ سے زبان بند ہو گئی۔ حضرت علی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات امہات المؤمنین
रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत उमर की परेशानी सबसे बड़ी थी। शिद्दत गम की वजह से तलवार खींचकर खड़े हो गए। गरजदार आवाज़ में कहा जो शख्स ये कहेगा कि जैसे जो है आसमान से बिजली गरजती है ना, चला घगड़ा गसन, तो उसमें डर होता है ना, इसी तरह हज़रत उमर की आवाज़ में क्या था, डर था। इसलिए कहा, गरजदार आवाज़ में कहा जो शख्स ये कहेगा कि हुजूर इंतकाल कर गए हैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आप हरगिज़ नहीं मरे बल्कि आप तो अपने परवरदिगार के पास मुलाकात के लिए गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस जांगुदाज हादसे की खबर पहुंची तो फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर घोड़े से उतरे और गमों का पहाड़ अपने सर पर लिए हुज्रे मुबारक की तरफ बढ़े। आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। किससे इजाज़त ली? अपनी बेटी से। तो गोया कि अगर क्या शत वनन मोल ते पन्ने कोर निश गस इजाज़त छु ज़रूरी, ये नहीं कि ये पन घर अत क्या, हर जगह इजाज़त ज़रूरी है। बल्कि बसा औकात जब इंसान बहुत दिनों के बाद घर चला जाता है तो घर वाले ते गस इजाज़त हो ठुक ठुक और दरवाजा, ठीक है, घर की क्या हो इजाज़त। आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर थे और तमाम अज़वाज मुत्तहरात आपके गिर्द बैठी हुई थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद पर सिवाय आयशा सिद्दीक़ा के सब ने मुँह ढक लिया और पर्दा कर लिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरे अनवर से चादर को हटाया और ये क्या नहीं है, हटाया और पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। रोए और 3 बार फरमाया वाह नबिया, इस पर कैसे पढ़े वाह, ठीक है, वाह नबिया वाह खलीला वाह सफ़िया, वाह नबिया वाह खलीला वाह सफ़िया। और कहा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको 2 मरतबा मौत का मज़ा नहीं चखाएगा और मौत आपके लिए लिखी गई थी, वो आ चुकी। ये कहकर बाहर आए, देखा कि उमर जोश में है। हज़रत उमर क्या पर ऐलान कोरमुत युस वनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस ब्रोह कुछ कर है वन जुर्रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। देखा कि उमर जोश में है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, ठीक है, इंतकाल कर गए हैं। उमर क्या तूने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, यानी आपको भी मौत आने वाली है और सारे लोगों को क्या करने वाली है, मौत आने वाली है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और हमने इससे पहले कोई आदमी ऐसा नहीं बनाया कि जो हमेशा रहा हो। अमे मतलब गो अम ब्रोंठ यम ते नबी आए तिमन ते आमुआ, उनका भी इंतकाल हो गया, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा नहीं रह पाएंगे। लोग सिद्दीक़ अकबर के पास जमा हो गए। आपने बुलंद आवाज़ से लोगों से कहा खामोश हो जाओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हम्द व सना के बाद फरमाया अम्मा बादु मन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, फ़इन्नल्लाह हय्युन, तो अल्लाह ताला क्या है, जिंदा है, ला यमूत, वो नहीं मरा, वो ना मरेगा। वमन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन, और जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अम्मा बाद, अब है तर्जुमा, जो शख्स तुम में से अल्लाह ताला की इबादत करता था सो वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उस पर मौत नहीं आ सकती। और अगर बिलफर्ज कोई शख्स कहीं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस इबादत कर, बल्कि कहीं इबादत उस कर हर का अल्लाह ताला, तो ये इमन समझाने खतर हज़रत अबू बकर अथस। और अगर बिलफर्ज यानी अगर मान लिया जाए कि कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है, अमे मतलब गो तिल उस कहीं तिहंज इबादत करन, ठीक है।
اور جس معبود چاہتا سوشن مرن، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے معبود نہیں تھے. تو محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، معبود نہیں تھے. جن سے پہلے اور باقی رہنے والی ذات صرف کون ہے؟ جو معبود ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے معبود، لہذا وہ مر سکتے ہیں. آؤ سمجھ. جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول آئے اور گزر گئے. کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. صدیق اکبر کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ حیرت کا عالم دور ہو گیا. یس ون پریشانی ٲس نا اڑین باسان آپ صلی اللہ انتقال، تو وہ حیرت کا عالم کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ انہوں نے یہ آیات ابھی ابھی سنی ہو. گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے یت پٲٹھۍ کہ زن تہِ گٔے یِم آیتہٕ وٕنکٮ۪سٕے نازل. مسلمانوں نے اسی دن ثقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر یمن کم دیت امیک حکم یمن لگن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دپن بنو ثقیفہ بنو ساعدہ نش گژھِو کیا ساری جمع. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کیا. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیا. حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم کروٹیں بدل رہے تھے. کن کے صاحبزادے؟ فضل اور قسم کروٹیں بدل رہے تھے. حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا. جو پیراہن آپ کے بدن میں پیراہن کے معنی کرتا، جو پیراہن آپ کے بدن مبارک پر تھا وہ اتار لیا گیا. سوال: حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دفن دیا گیا؟ جواب: تجہیز و تکفین کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے تو صدیق اکبر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قسم کی قبر مبارک تیار کی گئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طلحہ نے لحدی قبر کھود. ایک ہے بدلی، دوسری ہے لحد. بدلی گئی اتھے پر سمپل، ہاں ٹھیک ہے. جو لحد ہوتی ہے اس کے اندر سائڈ میں کیا ہوتی ہے؟ اور ایک الماری جیسی، ٹھیک ہے. الماری ہند پہ سائڈس آسان بیاا کھوڑ کھنی تھی مجھ ترا انسان، ٹھیک ہے. آو سمجھ. کچھ آسان اتھے پہ پلین کس بدلی تک اندر کن کھنان اتھے پہ کھون ژُکُنجل کھوڑ تھی مجھ تران. پتہ کیا تران پٮ۪ٹھ کیا تران قبر پٮ۪ٹھ کیا تران مرچ تران ڈائریکٹ کی أڑۍ آسن سمجھان مرچ لگان پٮ۪ٹھ تَتھ پچہِ تران پٮ۪ٹھ، ٹھیک ہے. تم آسان زیُن دوٚر تم ترٛایہِ پٮ۪ٹھ، ٹھیک ہے. تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان بیٚیہِ کینٛہہ لفاف تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان پتہٕ میٚژ. جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طلحہ نے لحدی قبر کھودی اور قبر کو کوہان کی شکل، کوہان کت ونان اونٹس نا پٮ۪ٹھ آسان سُہ ہُہ تتھ ونان کوہان. کیا ونان؟ کوبہا اونٹس آسان پٮ۪ٹھ تتھ کیا ونان؟ کوہان. اور کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا جیسے آج بناتے ہیں قبروں کو. چھنا آسان تم کی پٲٹھۍ اونٹس چھنا آسان پٮ۪ٹھ قبر تٔتھۍ ونان کوہان. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر، جسد کی معنی جسم، جسد اطہر کو تجہیز و تکفین کے بعد قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا. صحابہ کی ایک جماعت حجرہ شریفہ میں آتی اور تنہا نماز پڑھ کر واپس ہو جاتی. کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کر واپس آ جاتے. گویا کہ کسی نے اس نماز جنازہ پر امامت نہیں کی. شمائل ترمذی ایک کتاب کا نام ہے. شمائل ترمذی میں ہے
لوگوں نے صدیق اکبر سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا ایک ایک گروہ کے معنی جماعت، ایک ایک گروہ حجرے میں جائے، تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے۔ اسی طریقے سے سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھی؟ جواب: ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ 30,000 آدمیوں نے پڑھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دفن کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دفن کیا گیا؟ جواب: سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور راجح قول کے مطابق، راجح قول کا مطلب راجح قول کے مطابق بدھ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قبر میں اتارا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں فرزند فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور قسم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے، کف افسوس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، چھنا دبن سوس اتھ کیا مالن، کف افسوس ملتے ہوئے، کف کے معنی ہتھیلی، اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے، اور اس مصیبت کبرا کے معنی بڑی، اور اس مصیبت کبرا بڑی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس ہوئے۔ یوں تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی محسن ہستی زیر تربت محو آرام ہو گئی۔ تربت کے معنی مٹی کے نیچے محو آرام ہو گئی۔ عمر بھر کے بے قرار کو قرار آ ہی گیا، بہاریں رخصت ہو گئی اور خوشیوں کی شام ہو گئی۔ انسان ہی کیا، چرندو پرند نباتات و جمادات بھی آپ کی دنیا سے رخصتی پر یقیناً غمزدہ ہوں گے۔ آج زمین کے وہ حصے آنسو بہا رہے ہوں گے جنہوں نے کبھی آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا تھا۔ وہ سجدہ گاہیں بھی آج اشک بار ہوں گی جن کا آپ کی مقدس پیشانی کے ساتھ وصال ہوا تھا۔ وصال کے معنی ملنا، وصال کے معنی کیا ہے؟ ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے، یعنی وہ مل گئے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ معراج کی شب آسمانوں پر جس راہ سے آپ تشریف لے گئے تھے وہ بھی آپ کی فرقت کے معنی جدائی، وہ بھی آپ کی فرقت پر نڈھال ہوگی۔ اسرا میں بیت المقدس کے سفر کی گزرگاہیں کا مطلب یعنی راستے جن سے آپ گزرے۔ اسرا میں بیت المقدس کے سفر کی گزرگاہیں ہوں یا ہجرت کے راستے، مکہ مکرمہ کا جبل نور ہو یا جبل ابو قبیس، مدینہ منورہ کی قبا کی بستی ہو یا عوالی کی آبادیاں۔ عوالی کی آبادیاں اوپر کی آبادیاں، عالی کے معنی اوپر، عالی کی جمع عوالی جس کو کہتے ہیں اوپر، چنا سا پہاڑوں پہ بستی تو اوپر کی آبادیاں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دیگر بستیاں، قبا کے علاوہ دیگر بستیاں، قبا کی بستی ہو یا عوالی کی آبادیاں، دیگر آبادیاں، جبل احد ہو یا جبل سرا، سبھی آج اس عظیم ہستی کی نظروں سے اوجھل ہونے کی بنا پر زبان حال سے ماتم کنا ہوں گے۔ زبان حال سے ماتم کنا، زبان حال دیکھو، ایک ہے زبان قال، ایک ہے زبان حال۔ زبان قال جس سے ہم کہہ رہے ہیں، قال کے معنی کہہ رہا، یہ گئی زبان قال، یہ کیا گئی زبان قال، بیا گئی زبان حال۔ ہم اس وقت دل میں کچھ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں اس وقت غم ہے کسی چیز کا، تو اس کو کہتے ہیں زبان حال۔ کیسے بنا زبان حال؟ دیکھو کوئی اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ دیر ہو گئی، کیا ہو گئی، دل میں سوچ رہا ہوگا، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے کس سے؟ زبان حال سے دیر ہو گئی۔ آواز سمجھ؟ زبان حال سے سوچ رہا ہے کہ دیر ہو گئی، آواز سمجھ؟ اوجھل ہونے کی بنا پر، دلس مز کا سوچن تک کیا ونان زبان حال، اوجھل ہونے کی، کیونکہ ان کی زبان قال تو نہیں ہے نا، ان چیزوں کی، پہاڑوں کی زبان قال نہیں ہے، ان کی کیا ہے، زبان حال ہی ہے۔ اوجھل ہونے کی بنا پر زبان حال سے ماتم کنا ہوں گے۔ آئیے کائنات کی اس عظیم ہستی کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے اور ساری زندگی ان کی اتباع کرنے کا عہد کر کے ان پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اس کتاب کا اختتام فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کریں گے اتباع؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کرن امس مصنفس یمی کتاب لیچمت جزائے خیر عطا دنیا مز تہ کرنس بہترین بدلہ عطا آخرتس مز تہ کرنس بہترین بدلہ عطا بیٚیہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ سون پرن قبول دنیا مز بنائیں ہدایتک ذریعہ آخرتس مز بنائیں نجاتک ذریعہ. کتاب کے اختتام پر اپنے ساتھ ساتھ اس ناکارہ کو بھی دعائے مغفرت میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کرن قبول اس کتاب لیچمت کیا تھٲیِن پننس بارگس مز قبول.